کون؟ کرسچن رائٹر. دا ریسنٹلی دا اینیمی آف اسلام میں نمبر 1 پر اسلام کا سب سے پرانا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے تو یہ کرسچن ہے. وہ اپنی کتاب دا 199 لوگوں کی تاریخ لکھے، لیکن اخیر میں محمد الرسول اللہ کی تاریخ کو لکھ کر یہ کہتا ہے کہ یہ شخص وہ ہے کہ اس کی بچپن کی زندگی کو دیکھو. بچپن کی زندگی کے اندر عجیب بچپنا ہے. کسی بچے نے آج کسی ماں نے وہ بچہ پیدا نہیں کیا جس بچے کا بچپن محمد کے بچپن سے میچ کرتا. جوانوں کی ان کی جوانی کی زندگی دیکھی تو سب سے الگ تھلگ جوانی کی زندگی. سب سے بڑی بات تو یہ کہ بہت سے لوگ اچھلتے ہیں کودتے ہیں نبی کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں. یہ ایک ڈاسنا کی سرزمین پر ایک ملعون وسیم آنند، نام کچھ اور تھا لیکن اب نام ان کا کچھ اور ہو گیا، وہ اناپ شناپ اعتراض کرتا ہے. اٹھاؤ محمد کی جوانی کی زندگی، تمہیں پتا چلے گا کہ محمد کی ہستی کیا تھی. تم قرآن کو الگ رکھ دو، احادیث کو مت مانو. اٹھاؤ تم کرسچن اس رائٹر کی کتاب دا 100 بک کو پڑھو، وہاں پر تمہیں محمد الرسول اللہ کی جوانی کا تذکرہ ملے گا کہ آپ علیہ السلام نے فل جوانی میں 25% ہی واز اولڈ. جس وقت ان کی عمر تھی اس وقت انہوں نے اپنی اس جوانی کو ایک 40 سالہ عورت کے ساتھ، ایک معمر عورت کے ساتھ نکاح کر کے 53 سال تک آپ زندگی ان کے ساتھ گزارتے ہیں. پوری جوانی ایک بوڑھی عورت کے ساتھ آپ نے گزار دی اور ذرہ برابر آپ کی زندگی کے اندر کوئی بھی فالٹ یا ڈیفالٹ کوئی دکھا دے، وہ کرسچن رائٹر کہتا ہے کہ اٹ از امپاسبل. وہ مہان انسان کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتا اگر محمد کے بچپنے کو دیکھیں تو بھی عجیب شان ہے، سارے بچوں سے الگ زندگی ہے. محمد کے جوانی کو دیکھیں تو ایک دم سنجیدہ مزاج. آج کل ہمارے نوجوان تو ایسے نہیں ہوتے، آج کل ہمارے نوجوان تو بہت من چلے ہوتے، خون میں گرمی ہوتی ہمارے جوانوں کی، اور جوانی کا اتنا نشہ ہوتا ہے نوجوانی کا کہ پابند شریعت بھی نہیں ہوتے. وہ جو من میں ہوتا ہے ہمارے نوجوان کرتے، لیکن نہیں، جوانی آپ کی اللہ کی عبادت کے لیے. کل ایک حدیث شریف پڑھی گئی تھی، کل کے جو وقتا تھے مقرر تھے عبد الرحمن صاحب، انہوں نے ایک حدیث پڑھی تھی وَأَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَفْنَا، جوانی کہاں بتا کر آئے. پوچھے جائیں گے آپ سے. اس لیے نوجوانوں جوانی کو برباد مت کرو، بڑی قیمتی دولت ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کی پوری لائف میں جو سب سے انمول اور قیمتی کوئی دولت ہے تو وہ آپ کی جوانی ہے. کیوں؟ ایک بار ضائع ہو گئی تو دوبارہ نہیں آئے. اور اللہ پوچھے گا ہم نے تمہیں تندرست، تمہیں نوجوان بنایا تھا، ہم نے تمہیں صحت و تندرستی دی تھی، تم نے نماز کے لیے استعمال کیا کہ نہیں کیا؟ فجر میں اذان ہو جاتی تھی تم سوتے رہتے تھے، ظہر میں اذان کی آواز تمہارے کانوں میں پہنچتی تھی، تم موبائل میں بیٹھے رہتے تھے اور تمہارے کانوں میں عصر کی نماز پڑھتی تھی، مغرب کی اذان ہوتی تھی، تم چائے کی دکان میں بیٹھ کر چائے کی چسکی لیتے تھے، اور جب وقت ملتا تھا تو بائک پہ بیٹھ کر صرف اسٹنٹ کرتے تھے، یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں. آخر تم کو ہم نے پیدا کیوں کیا؟ بتاؤ جوانی کہاں بتا کر آئے؟ کل قیامت میں کیا جواب دیں گے میرے نوجوانوں، میرے مسلم بھائیوں؟ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، ہمارے گھروں میں ہماری مائیں نماز نہیں پڑھتی، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، ہمارے گھر میں ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے. اللہ نے قرآن میں کہا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. اگر والدین ذمہ دار ہیں تو اپنے بچوں کے اوپر نماز کی تلقین، نماز کی تنبیہ کرنی چاہیے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ،
اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو نماز کی تلقین کیجئے۔ یہ اللہ کا قرآن آپ سے کہتا ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ اپنے بچوں کو نماز کا آرڈر کیجئے۔ اگر آپ خود 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، پابند صلاۃ ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اگر کوئی برائی ہے، قوی امید ہے کہ اس نماز کی پابندی کے ذریعے، اس نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس برائی سے بچا لے، کیونکہ نماز میں وہ طاقت اور قوت ہے کہ جب کوئی انسان خلوص للہیت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جب کوئی انسان پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اخلاص کے ساتھ، اللہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، خالص اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے، تو وہ انسان اگر کوئی برائی اس کے اندر ہے، اگر وہ غیبت کرتا ہے، اگر وہ برا بھلا کچھ بولتا ہے، یا وہ چوری کرتا ہے، یا وہ سود کھاتا ہے، یا وہ دوسرے اور گناہوں میں ملوث ہے، شراب پیتا ہے، نشے میں دھت رہتا ہے، لیکن نماز پڑھتا، کوئی نہ کوئی کمی غلطی کرتا، لیکن پابند صلاۃ ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے آپ کو روک دے گی۔ یہ نماز کے اندر یہ کیپیسٹی ہے، نماز کے اندر یہ خاصیت ہے، اسی لیے ہم نماز کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دیں۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے، امام اسحاق بن راہوے رحمت اللہ علیہ، یہ شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر بھی تھے، انہوں نے یہ بات کہی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جب کوئی مسلمان جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے تو وہ کفر کے دہانے تک پہنچ جاتا ہے۔ کفر میں، کافر میں اور مشرک میں، کفار میں، مشرک میں، کفر و اسلام کے درمیان میں نماز ایک آڑ ہے، نماز ایک پہچان ہے۔ وہ اوم نمہ شوائے، وہ او بھگوتے واسودیوائے وشویشورا پڑھتا ہے، مورتی کے سامنے کھڑا ہو جاتا، آپ کیا کریں گے؟ وہ بس دن میں ایک بار یا 2 دن میں ایک بار یا 3 دن میں ایک بار کرتا، لیکن 5 وقت کی نماز جب آپ پڑھتے ہو تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہے، یہ ایمان والا۔ اس لیے میرے مسلمانوں، نماز کی پابندی ہونی چاہیے۔ ہماری مائیں بہنیں گھر میں نماز کا اہتمام اپنے بچوں کو کراؤ۔ اگر آپ کا بچہ بگڑتا ہے تو یو آر ریسپانسبل، اگر آپ کا بچہ غلط راستہ اختیار کرتا ہے تو آپ ہیں اس کے ذمہ دار، آپ ہیں اس کے مجرم۔ اللہ کے نبی کا فرمان صاف لفظوں میں کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے۔ آپ کا بچہ راتوں کو موبائلوں میں کیا دیکھتا ہے، آپ کے بچے ان کی زندگی میں نماز ہے کہ نہیں ہے۔ آپ جہاں اور چیز کی فکر کرتے ہو، اس کے اسکول کے بارے میں فکر کرتے ہیں، اس کے اور دوسرے پراپرٹی کے بارے میں چنتا کرتے ہیں، تو وہیں پر اس کے آخرت کے بارے میں آپ چنتا کیجیے۔ بچہ ہے، معصوم ہے، اگر آپ اس کی جیسی نگرانی کریں گے، آپ اس کی جیسی تربیت کریں گے، اس بچے کا مائنڈ اور دل و دماغ ویسا ہی ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ بچہ کیپیسٹی ہوتی ہے ان کے اندر دینداری کی، لیکن جب وہ بچہ ماحول غلط پکڑ لیتا ہے تو بچہ غلط ماحول میں ڈل جاتا۔ بلکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام کان ابواہ یہودانہ او ینجسانہ او ینصرانہ، ہر بچہ مسلمان بن کر پیدا ہوتا۔ ہمارے پرائم منسٹر، ہمارے اتر پردیش کے لال بجکر کے پاس جب یہ حدیث پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا میں بھی مسلمان بن کے پیدا ہوا تھا؟ کہیں گے ہاں جی آپ بھی مسلمان بن کر پیدا ہوئے، لال کرشن اڈوانی مسلمان بن کر پیدا ہوئے، اور کون؟ اٹل بہاری واجپئی جی مسلمان بن کر پیدا ہوئے، اور جناب مرلی منوہر جوشی مسلمان بن کر پیدا ہوئے، اور جناب کلیان سنگھ بابری مسجد کو توڑنے شہید کرنے والے مسلمان بن کر پیدا ہوئے، ہٹلر مسلمان بن کر پیدا ہوئے، چنگیز خان مسلمان بن کر پیدا ہوئے، نمرود مسلمان بن کر پیدا ہوا، فرعون مسلمان بن کر پیدا ہوا،
شداد و حامان و قارون سب کے سب مسلمان بن کر پیدا ہوئے، ابو جہل مسلمان بن کر پیدا ہوا، ابو لہب مسلمان بن کر پیدا ہوئے۔ مسلم حالت ایمان پر کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، بچہ مسلمان بن کر پیدا ہوتا ہے، لیکن دیکھتا ہے اس کے گھر میں اس کا باپ شراب پیتا ہے تو بچہ شرابی بن جاتا ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ اس کا باپ سنگر ہے، گانا گاتا ہے، تو بچہ بھی سنگر بننے کی کوشش کرتا۔ جب دیکھتا ہے کہ اس کا باپ فائٹر ہے، اس کا باپ پہلوان ہے، تو بچہ اسی پروفیشن کو اپنانے کی کوشش کرتا۔ جب دیکھتا ہے کہ اس کا باپ دیندار ہے، اس کا باپ قرآن کا درس دیتا ہے، اس کا باپ احادیث کا درس دیتا ہے، تو پھر وہ بچہ عالم دین بننے کے طرف جاتا ہے۔ پھر وہ بچہ دیندار ہوتا ہے کیونکہ ڈیلی گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی آواز سنتا۔ لیکن جب ڈیلی گھر میں گانے کی آواز، ٹی وی سیریلز چلتے ہوں، جب گھر کے اندر میوزک چلتا ہو، جب گھر کے اندر گانے، ڈی جے، ڈسکو ڈانسر، جب گھر میں شراب پیتے ہوں، ابھی تو ایسا آ گیا، ایسا زمانہ آ گیا کہ باپ کے سامنے بیٹا بیٹھ کر شراب پیتا، اور بلکہ باضابطہ ٹیبل سجا کر ڈرنک لیتے کہ بیٹے ایک دو ڈرنک بناؤ، ایسا زمانہ آ گیا۔ یہ میرا دعویٰ ہے، پوری دنیا کے انسان مسلمان بن کر پیدا ہوئے۔